لہٰذا اس میں تو توجہ کرنی پڑے گی۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ مفتی صاحب جائز کو ناجائز کہہ دیں اور ناجائز کو جائز کہہ دیں، یہ سب ڈیبیٹ اسی لیے ہے کہ کوئی جواز کی صورت اگر ہے تو وہ سامنے آئے، اور آپ کہاں چلے گئے، کالز کیجئے اور اس حوالے سے بات کیجئے اور ہم کوشش کریں کہ کوئی ایسی گنجائش، کوئی صورت ایسی نکل سکے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت شکریہ، ہمیشہ اسی طرح چلاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک کویسچن تھا کہ اگر گھر کے بزرگ اس طرح کے قرآن مجید پڑھے کہ پارے کے پہلے رکوع پڑھے اور اینڈ والے پڑھے اور درمیان میں باقی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اس کا کیا عذاب ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہو، اس کو پتہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اپنی ماں کے خلاف جا کے وہ ایک صحیح راستہ اختیار کرے اور اس کی ماں اس کو بددعا دے، تو اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچین بھائی، میں حافظ اشرف علی بارہ بنکی انڈیا سے بول رہا ہوں۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت لمبا ہولڈ کر دیا آج، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں جس طرح کا ٹاپک چل رہا تھا ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ڈیلیور ہو جائے، بہت معذرت۔ میں بہت مستفید ہو رہا تھا اس سے، اور مفتی محمد اکمل صاحب، مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہو۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا، بہت لاجواب کام، بڑی نوازش۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی، ایک تو شیئر بازار میں جو ایک پیسہ لگاتا ہے، مان لیجیے آن لائن سونے چاندی کی خرید فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پیسہ لگا کر وہ اگر اس میں خریدنے کے بعد میں سونا چاندی چاہیں اگر ہم کو مل بھی سکتا ہے مال کی شکل میں، جی ہاں، اس میں اس کی نفع کیسی شریعت کے حضور سے پیسہ ہے وہ؟ لیکن وہ تو ہم سب کموڈٹی ایکسچینج جو ہوتی ہے اس میں تو انفیکٹ وہ کموڈٹی تو جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی۔ نہیں، میں نے جیسا کہ معلوم کیا کہ ایک صاحب جیسے پیسہ لگاتے ہیں، لگایا ہے، میرا بیٹا خود بھی جو ہے ایجنٹ ہے اس کا، تو وہ بتاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سونا چاندی جو خریدتے ہیں وہ ہمیں مل بھی سکتا ہے، اچھا، مال کی شکل میں مل بھی سکتا ہے۔ اچھا، اس میں خرید فروخت میں جو نفع ہوتی ہے نقصان بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس میں۔ جی ہاں، ایک تو شریعت کی روشنی میں کیسا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، کون اور کہاں سے بات کر رہی السلام علیکم جی، میں لاہور سے مسز روفی بات کر رہی ہوں۔ ہیں؟ جی کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو مبارک کہ آپ کا بہت اچھا یہ پروگرام جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ اور خوش نصیبی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے آپ سے، نہیں، ہم سب کی خوش نصیبی کہ آپ کی کال آئی۔ اور تمام مفتی حضرات کو سلام میری طرف سے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بینک کے کسی ادارے کا کوئی تصور تھا، کوئی اس قسم کا کچھ تھا وہاں پر اس زمانے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی جی، میں انڈیا سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا، جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت 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 اچھا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہاں سے زیادہ شاید یہ لوگ یہاں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے، ہم انڈیا جا چکے ہیں، اس وجہ اندازہ ہے ہمیں۔ جی جی بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک اس ٹائم اتنا اچھا چل رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، ہم لوگ ایک دم اتنا وہ ہو گئے تھے کہ جو ہے سحری روز میں نے وہ ٹاپک دیکھا، اتنا زیادہ اچھا چل رہا تھا۔ اور دونوں مفتیان کرام کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور ماشاءاللہ اتنی اچھی وہ رہتی ہے۔ اور مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ یا کوک وغیرہ جو لوگ پیتے ہیں، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ اور روزے میں یا تیل لگانا اس کے بعد وضو کرنا، تو اس کا کوئی مطلب اس میں وہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بات تو نہیں ہے، مجھے یہ پوچھنا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں، اکثر سوال ریلیونٹ بھی ہیں۔ جی ہاں، ایک بھائی نے کویسچن کیا، انہوں نے 1 کروڑ کسی کاروبار میں انویسٹ کیا ہے جس میں 25 لاکھ ان کا ہے اور 75 لاکھ کسی اور شخص کا ہے، تو پروفٹ کا ریشو کیا ہوگا؟ یہ ان کو باہم خود طے کرنا ہوگا، اور پرسنٹ میں طے کرنا ہوگا، رقم میں طے نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مثلا اسی حساب سے کر لیں
کہ 25% میرا اور 75% آپ کا جو ہوگا, بھی پروفٹ ہو جو بھی پروفٹ ہو 50-50 جیسا مرضی کر لیں. اصل میں مالیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ باہم رضامندی دیکھی جاتی ہے کہ پروفٹ کے ریشو میں باہم رضامندی کیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر سلیپنگ پارٹنر بھی ہم شامل کر لیں کہ سلیپنگ پارٹنر کا تصور ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ تو صرف انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کر کچھ نہیں رہا. اصل میں مداربت کہلاتی ہے. یہ مداربت ہوتی ہے کہ ایک جانب سے پیسہ ہوتا ہے, دوسری جانب سے عمل ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں جانب سے پیسہ ہوتا ہے لیکن ایک پارٹنر کوئی کام نہیں کرے گا, دوسرا ہی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ شرکت ضرور ہے. اس میں یہ کہ جو شخص محنت کر رہا ہے وہ اپنی محنت کے اعتبار سے پروفٹ کا ریشو بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جائز ہے, بالکل درست ہے. ٹھیک. ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ جو بینک بعض اوقات قرضے وغیرہ دیتے ہیں پھر وصولی بڑی سختی کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا کلام ہو جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے. لیکن اسی وجہ سے سود کی مذمت کہی گئی ہے کہ زوال عزت کا سبب بنتا ہے, پھر بڑی ظالمانہ صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے. اس لیے اس نظام کو آہستہ بدل دیں تو بہت ہی اچھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاپ کے لیے بینک سے قرضہ لیا تھا اور کافی قرضہ ہے, اس بینک کے جو شاپ کا مال ہے اس پہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہ مال آپ کی ملک میں آ گیا تو اس کو آپ اس کی تاریخ نوٹ کر لیں, جب آپ نے لیا تھا سمجھ لیں, یا دکان میں جب مال ڈالا تھا, 1 سال جب گزر جائے تو پھر آپ اس وقت جو مال موجود ہے اس کی مالیت نکال لیں اور پھر جو بینک کا قرضہ وغیرہ جس کا بھی قرضہ ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیں. اب جتنا باقی بچتا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ تہجد کے اگر سوئے نہیں تو کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے لیے عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر سونا شرط ہے, ورنہ تہجد نہیں ہوگی. پھر آپ قیام اللیل کی نیت سے نوافل ادا کر لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رول ایسا ہے کہ 1 لاکھ روپے جسے دیے تو 10,000 کاٹ کر جی ہاں لیتے ہیں اور پر منتھ 1,000 روپے بھی لیتے رہتے ہیں. یہ تمام سودی صورتیں ہیں, اس قسم کے صورتحال کو اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی سود کا مسئلہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات لوگ SMS وغیرہ کے ذریعے شادی شدہ عورتوں کو بھی تنگ کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پڑھائیاں کرتے ہیں تاکہ کسی کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے. تو یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز صورتحال ہے, خصوصاً جب کوئی شادی شدہ لوگ ہوں تو ان کو مائل کرنے کے لیے لازم سی بات ہے کہ جدائی کے بغیر ملاپ نہیں ہو سکتا, اور زوجین میں جدائی کے لیے کوشش کرنا یہ شیطانی عمل ہے, جس کو بہت سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لہذا اس قسم کی حرکات کرنا یہ غیر مناسب ہے. وہ آج اقبال بابا بھی بیٹھے ہیں, وہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اچھا, تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہو گیا تو شوہر یہ کہتے ہیں کہ پریشان ہو کر کہ میں اپنی طرف سے طلاق نہیں لکھ رہا ہوں, میں تمہاری طرف سے لکھ دیتا ہوں طلاق. تو اگر وہ شوہر نے لکھ دی تو اس طلاق کے الفاظ کا اعتبار ہوگا. اگر تو یہ لکھا کہ میں تمہاری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو تمہاری طرف کا اعتبار نہیں ہوگا, 3 طلاقیں قائم ہو جائیں گی. اور اگر یوں لکھا کہ میں تمہاری طرف سے طلاق دے دوں گا, مستقبل کے الفاظ ہیں, یا تمہاری طرف سے مجھ پر 3 طلاق, تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے اس میں احتیاط کی جائے. اگر اس طرح بیوی کی طرف سے بھی لکھ دیں گے لیکن الفاظ دینے والے ہوئے تو طلاق واقع ہو جائے گی. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں سید ریحان بات کر رہا ہوں, جگہ کا نام نہیں بتا سکتا. جی شاہ صاحب فرمائیے. حضرت سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو, پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. حضرت میرا ایک سوال تھا. ہاں. کہ جو لیز پہ سامان اٹھاتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں, بینک کو دیتے رہتے ہیں اور اپنے پاس جو سیل کیا وہ رقم رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین, وقت ہے سنہری بات کا. ایک بزرگ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے راز کی حفاظت کی, جس نے مسلمانوں کے راز کی حفاظت کی, اللہ رب العزت اس کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات, اللہ جس نے مسلمانوں کے راز کی حفاظت کی, اللہ رب العزت کے رازوں کی امانت کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگوں کے راز افشا کر دیتا ہے, ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے, وہ کبھی روحانی ترقی نہیں کر سکتا. بات ہم کر رہے ہیں سود اور بینکنگ کے حوالے سے. مفتی صاحب, بینک کی نوکری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو روایتی بینک ہیں اوپنلی سود کا کام کرتے ہیں, تو اب اس میں معاونت کرنے والا, گواہی دینے والا, جاب کرنے والا, لین دین کرنے والا, وہ سب اس کی ممانعت ہے. اس میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہوتی ہے کہ بینک میں کچھ ایسے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں, پیون ہیں
جن کا اصلاً بینک کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اپنی خدمات سروس فراہم کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے۔ یا جو لون ڈپارٹمنٹ، فائنینشیل ڈپارٹمنٹ، کمرشل بینکنگ کو بھی اس سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جو کیش کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں لوگ، ان کو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہا جاتا ہے وہ تو اپنی سروسز کے پیسے لے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں، معاونت تو ہو رہی ہے۔ کیا کرے اب اگر اس کے پاس روزگار اور نہیں ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں، اس میں ایک ہے مسئلہ جواز اور عدم جواز کا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ سودی لین دین ہو اور وہاں پہ کسی قسم کی معاونت ہو تو ممانعت ہی ہے دین اسلام کے اندر۔ ٹھیک۔ اب آج کے دور میں کوئی شخص اگر ایک طویل عرصے نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا، لوگ بینکنگ میں کام کرتے تھے، جاب کرتے تھے، اب احساس پیدا ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ بینک کی جاب چھوڑ کر اور پھر افلاس اور بھوک میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس وسائل ہے تو چھوڑ دے، وسائل نہیں ہے تو اس سے نکلنے کی راہ تلاش کرے اور پھر اس کے بعد وہاں سے جان چھڑائے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بینکس کی جاب تو ایک مطلب ہمارے ہاں تو اب بہت بڑا طبقہ ہے جو بینکس کی جاب کرتا ہے۔ جی ہاں، میں تو اس سلسلے میں مطلب رعایت کا ہی پہلو دیکھتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے، دینے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، یہ اصل میں حدیث مقید ہے اس صورتحال پر کہ جب یہ مالی معاملہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے، دو گواہ بیٹھ گئے اس پہ مثلا، اور ایک کو کہا بھی تم ذرا لکھنا ہمارا مالی معاملہ، یہ جو ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ایک ہے یہ جو بینک میں جاب کرنے والا ہے، اگر وہ تمام ڈیٹا وغیرہ سیو کر رہا ہے تو وہ اصل میں پہلے ایک مالی معاملہ ہو چکا ہے، وہ صرف ڈیٹا کنورٹ کر رہا ہے، اس کو سیو کر رہا ہے، یا اس کے فولڈرز وغیرہ بنا رہا ہے، یا سافٹ ویئر وغیرہ اس کا تیار کر کے اس میں انٹری وغیرہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تعاون تو ہے، لیکن حقیقتاً براہ راست اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ ان کی جاب کو مطلقاً ناجائز اور حرام قرار دیا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہوں، بینک چلے گا کیسے؟ ٹھیک۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی بینک کی تو جاب حرام ہی ہے، ٹھیک، مطلقاً کہتے ہیں، تو لیکن وہ بھی پیسہ بینک میں رکھوا رہے ہیں۔ اب ان سے یہ کویسچن کیا جائے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے کہ جب آپ بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں تو جنات تو آ کے حفاظت کرنے سے رہے، ٹھیک، یا اس کا نظام چلانا پہ جنات کی سپرد تو نہیں ہے، انسان ہی ہوں گی، لازم سی بات ہے۔ اور چونکہ ہمارے پورا ملک کا نظام اب بینکنگ سے وابستہ ہو چکا ہے، اگر اس کی جاب کو یکسر ناجائز قرار دے کر اور بالکل اس کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ مفتی صاحب کا مشورہ بالکل بہترین ہے کہ آدمی متبادل روزگار کی کوشش جاری رکھے، لیکن اگر کوئی اس کو متبادل ایسا نہیں ملتا تو پھر اس کو جاری رکھنے میں پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں ہر جگہ، مطلب یہ کہ آپ دیکھیں ایک دکان والا ہے، وہ بھی اگر وہ کسی سے کیلکولیشن کروا رہا ہے تو اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے بینک سے کچھ لیا یا کچھ اور معاملہ کیا، بچنا بہت دشوار ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں تو پیسہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ کچھ لے نہیں رہا اس میں۔ جی ہاں، اس میں کچھ وہ صرف تحفظ کے لیے مال رکھواتا ہے اپنا اور پھر لے لیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ پلاسٹک منی کے لیے کیا کہیں گے؟ کریڈٹ کارڈ؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ایک تھوڑا سا لمبی چیز ہے۔ سیونگ سرٹیفکیٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سیونگ سرٹیفکیٹ دراصل یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ کر کے اس کی سلپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اتنے عرصے بعد لانگ ٹرم میں دے دی، سلپ لے لیتے ہیں، پیمنٹ دے دیتے ہیں، تو اتنے عرصے بعد آپ کو اس پیمنٹ پر جو سلپ دی ہے اتنا منافع آپ کو دے دیں، فکس ڈپوزٹ تو ہے، تو یہ بھی سودی لین دین، اس لیے وہی حکم رہے گا۔ صحیح سے۔ مفتی صاحب کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے؟ پلاسٹک منی بہت ضرورت بن گئی ہے ہمارے دور کی، کیش ساتھ رکھ کے گھومیں گے تو لٹ جائیں گے۔ اصل تو یہ ہے جو اسلامی تصور ہے وہ ہے ڈیبٹ کارڈ کا، لیکن کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ مطلب قرض لیتے ہیں، اور اگر وہ جو 40-45 دن دیتے ہیں اس سے زائد ہو جائے تو پھر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اتنی ضرورت بن چکی ہے، اس ضرورت کے تحت کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، مگر اس ڈیوریشن سے پہلے 45 دن سے پہلے، یعنی سود اس کے اوپر انٹرسٹ نہ لگے اور اس طریقے سے استعمال کرے، تو اس صورت میں ایک رخصت دی گئی ہے ضرورتاً۔ ٹھیک ہے۔ پرائز بانڈ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پرائز بانڈ میرے نزدیک تو بالکل جائز ہے، کیونکہ پرائز بانڈ میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یا تو یہ جوا ہے یا سود ہے۔
ٹھیک. لیکن اس میں دونوں معانی متحقق نہیں ہوتے، ٹھیک. کیونکہ جوئے میں ضروری ہوتا ہے کہ جانبین سے اگر مال لگایا جائے تو ایک ان میں سے کل یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک. جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کا پرائز بانڈ نکل آیا تو ٹھیک، نہیں نکلا تو پیسے آپ کو واپس ملیں گے. ٹھیک. پھر جوئے کے اندر کوئی بیع نہیں ہوتی، اس میں باقاعدہ بیع ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے باقاعدہ. دوسرا اس میں سود کی انوالومنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ سود کا ہم نے آپ کو تعریف بتائی کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جو کسی بدلے سے خالی ہو اور بوقت عقد اس کو مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو. ٹھیک. مشروط کا مطلب ہے کہ لازم ہو جائے، جبکہ یہاں پہ پرائز بانڈ پہ انعام کا نکلنا لازم نہیں ہے. گورنمنٹ کا ایک اعلان ضرور ہے کہ اس پہ اتنا نکل سکتا ہے، لیکن کیا وہ لازم بھی ہے؟ تو اس کو مشروط نہیں کہیں گے. لہذا نہ سودی معنی متحقق ہے نہ جوئے کا، تو یہ بیچنا خریدنا بھی جائز ہے اور اس پر انعام بھی جائز ہے.